اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے شب رضوی، غزل نمبر 1، شعر نمبر 3 کی تشریح۔ ہماری شرط کہ ہم پر ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ شرط کا معنی ہے قاعدہ یا بازی یا دفع۔ سایہ کا معنی ہے چھاؤں، پرچھائیاں یا پناہ۔ رحمت کا معنی ہے کرم، مہربانی۔ ضد اس کا معنی ہے برخلاف یا برعکس یا بغض۔ کوفہ عراق کا ایک مشہور شہر جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بنایا۔ یہ شعر تلمی ہے۔ اس میں شان کربلا کو ایک شعری استعارے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط ہے کہ سب پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو اور ایسا نظام قائم ہو جس میں اللہ کی جانب سے اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ کے حکم کے موافق عدل جاری کرنے میں اللہ کی نیابت کا حق ادا کرنے والی جماعت پیدا ہو۔ دوسری طرف یزید اپنی یزیدیت کے سیلاب سے خدمت الہی کے اس مقصد کو بے دردی سے پامال کر دینا چاہتا تھا۔ اس لیے عمر بن سعد کو ابن زیاد کا خط ملا کہ یا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کروائے ورنہ انہیں قتل کر دے۔ چنانچہ کربلا کے مقام پر سب رفقا کے سمیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی گئے اور ان کے سر کو جسم سے الگ کر کے نیزے کی انی پر رکھ کر اہل بیت کے سمیت کوفہ کے کوچہ بازار میں پھرایا گیا۔ آگے شعر نمبر 4 ہے۔ شعر نمبر 4 اس طرح سے ہے: شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دارے پہ پر کھلا رکھنا۔ تو شکستگی کا معنی ہے ٹوٹ پھوٹ یا خستگی یا کمزوری۔ ظاہر ہونا کا معنی ہے کھولنا یا افشا ہونا یا بیر کھلنا۔ لازم کا معنی ہے ضروری، واجب یا فرض۔ دارے یعنی قطار، بہاؤ یا فوارہ۔ پر کا معنی ہے پنکھ یا پتہ یا قوت۔ اس شعر میں شبیب فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، نہ کبھی اپنی شکستگی یا کمزوری کو ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ جس انسان نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا یا ہمت سے کام نہ لیا تو اس کے لیے موت ضروری ہے۔ اس خیال کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں پیش کیا ہے: جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی انسان میں سربلندی، عزم و استقلال، خودداری، عزت نفس اور بلند حوصلگی کا مادہ چاہیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے طاقت، قوت اور ہمت شرط اولین ہے۔ اس کے برعکس اگر کمزوری کا اظہار کیا یا اپنی نظریں خاک کے راہ پر رکھیں تو پامال اور ذلیل و خوار ہوگا اور ناگہانی موت سے دوچار ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کھلی ہواؤں کے دائرے پر اپنے پر ہمیشہ کھلا رکھے اور اپنی پرواز میں کسی قسم کی کوتاہی
کو نہ آنے دے بلکہ ہمت اور حوصلہ قائم رکھے۔ اس کے بعد غزل نمبر 1 کا آخری شعر: کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔ ہاتھ بڑھانا کا معنی ہے ہاتھ آگے کرنا، یعنی معمول سے زیادہ لینا۔ ہاتھ کھچنا کا معنی ہے ترک کرنا، یعنی باز آنا۔ نصیب کا معنی ہے تقدیر، قسمت۔ فرض کا معنی ہے اصول، قانون، یا اس سے ہم ضروری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دست کا معنی ہے ہاتھ۔ ہنر کا معنی ہے فن یا کاریگری یا کام۔ شعیب کہتے ہیں کہ قدرت نے ادائے فرض کو زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ جس قدر فرائض انجام جس قدر فرائض ادا کرنے کی ہم میں ہمت موجود ہے، ہم ان کو ادا کر کے سعادت حاصل کریں اور خداوند تعالیٰ کے اس مقصد عظیم کو پورا کریں جس کی تکمیل کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اصول مد نظر رکھ کر میں اپنا فرض ذمہ داری سے نبھا رہا ہوں۔ میں نے بلا امتیاز رنگ و نسل تمام لوگوں کے لیے اپنے ہنرمند ہاتھوں کو کھلا رکھا ہے تاکہ ہر ایک شخص اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت اور نصیب کی بات ہے کہ کوئی اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اپنی بدقسمتی سے اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو آگے غزل نمبر 2 ہے۔ تو غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہے: کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، تو پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی: بھوکی یعنی فاقہ کش، یعنی محتاج یا غریب اس کے معنی ہیں۔ تو پیاسی کا معنی ہے تشنا، یعنی خواہش مند، یعنی مشتاق۔ زندگی کا معنی حیات یا عمر۔ دشت کربلا وہ صحرا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، دوسرا نام اس کا ہے، دوسرے معنی مصیبت کی جگہ۔ تو اس شعر میں شاعر نے سند تلمی استعمال کر کے زندگی کو دشت کربلا سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ آج کے اس مادہ پرستانہ اور پر فتن دور کے تناؤ بری زندگی اور اس کے واقعات اور حادثات کو کربلا کے واقعہ کی مناسبت سے ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح کربلا کے صحرا میں باغ رسالت کے معصوم گنچے ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے 3 روز تک ترس کر پسر مردہ ہو گئے تھے اور اہل بیت کی گوشہ نشین خواتین کے حلق خشک ہو چکے تھے اور زبانیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے کانٹا ہو گئی تھے، یہی حال آج کل ہماری زندگی کا ہوا ہے، وہ بھی زمانے کے ہاتھوں بھوک اور پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے۔ باقی وسلام۔